اور قرآن کریم کی تعلیم یہ ہے، جیسا کہ پہلے بیان ہوا، کہ قرآن کریم میں بیان ہوئی ہر برائی جو بیان ہوئی ہے اس سے رکنا، اور اس میں بیان شدہ ہر نیکی کو اختیار کرنا، اور اس کو اختیار کرنے کی بھرپور کوشش کرنا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قرآن شریف صرف اتنا ہی نہیں چاہتا کہ انسان ترک شر کر کے سمجھ لے کہ بس اب میں صاحب کمال ہو گیا، بلکہ وہ تو انسان کو اعلیٰ درجے کے کمالات اور اخلاق فاضلہ سے متصف کرنا چاہتا ہے کہ اس سے ایسے اعمال و افعال سرزد ہوں جو بنی نوع کی بھلائی اور ہمدردی پر مشتمل ہوں، اور ان کا نتیجہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاوے۔ بس اگر ایک مومن کو قرآن کریم سے حقیقی محبت ہے تو وہ اس معیار پر خود بھی پہنچنے کی کوشش کرے گا اور کرتا ہے، اور اپنے بچوں کو بھی وہاں تک لے جانے کی کوشش کرے گا۔ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، شر اور برائی سے رکنا کوئی کمال نہیں، کسی بری حرکت سے رکنا، کسی شر سے رکنا، تو یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ ہمارا مطمع نظر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے ٹارگٹ بڑے رکھنے چاہیے اور اس کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کریم میں بیان ہوئی تمام قسم کی نیکیوں کو اپنے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کرنا۔ جب یہ کوشش ہر مرد، عورت اور بچے سے ہو رہی ہوگی تو ایک پاک معاشرے کا قیام ہو رہا ہوگا۔ اس معاشرے کا قیام ہوگا جو اسلام کا جس کو قائم کرنا چاہتا ہے۔ آئے دن جو اسلام اور قرآن کریم پر اعتراض کرنے والے ہیں ان کے منہ بھی بند ہوں گے۔ یہاں دو عورتوں کا آج کل بڑا شعرہ ہے، مختلف جگہوں پہ وہ لیکچر وغیرہ دیتی رہتی ہیں، جو اسلامی قوانین پر اعتراض میں حد سے بڑی ہوئی ہیں۔ گزشتہ دنوں خدام الاحمدیہ یو کے کی کوشش سے UCL میں ایک مباحثہ ہوا ہے، ان کے ساتھ ایک ڈیبیٹ کی صورت پیدا ہوئی جو یونیورسٹی کی انتظامیہ نے آرگنائز کی تھی، جس میں ان دو خواتین نے اسلام پر اعتراضات کی جو ان کا طریقہ کار ہے اپنی طرف سے بڑی بھرمار کی۔ لیکن ہمارے خدام، جن میں سے ایک پاکستانی اوریجن کے ہیں اور یہاں جامعہ میں پڑھتے ہیں، طالب علم جامعہ کے ہمارے UK کے، اور دوسرے ایک انگریز نو احمدی، ان دونوں نے ان کو ایسے مسکت اور مدلل جواب قرآن کریم سے اور قرآن شریف کی تعلیم کی روح سے دیے، اسلام کی حقیقی تعلیم کی روح سے دیے، کہ وہ غصے سے پیچ و تاب کھاتی نہیں سنا، بلکہ ان کے حمایتیوں نے بھی ان کی اس حالت پر جس طرح وہ اعتراض کر رہی تھیں بڑھ بڑھ کے افسوس کا اظہار کیا۔ اور یوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدی نوجوانوں کے ذریعے سے اسلام کی فتح ہوئی، اسلام کی تعلیم کی فتح ہوئی۔ بس ہمیں قرآن کریم سمجھنے کی بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تبھی ہمارے اپنے گھر بھی جنت نظیر بنیں گے اور اپنے معاشرے اور ماحول میں بھی ہم تبلیغ کا حق ادا کرنے والے بن سکیں گے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا طریق سکھاتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قرآن شریف تدبر اور غور و فکر سے پڑھنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ربا قارن یلنہ القرآن، یعنی بہت سے ایسے قاری ہیں، قرآن کریم کے قاری ہوتے ہیں جن پر قرآن کریم لعنت بھیجتا ہے۔ جو شخص قرآن پڑھتا اور اس پر عمل نہیں کرتا اس پر قرآن مجید لعنت بھیجتا ہے۔ تلاوت کرتے وقت جب قرآن کریم کی آیت رحمت پر گزر ہو تو وہاں خدا تعالیٰ سے رحمت طلب کی جاوے، اور جہاں کسی قوم کے عذاب کا ذکر ہو تو وہاں خدا تعالیٰ کے عذاب سے خدا تعالیٰ کے آگے پناہ کی درخواست کی جاوے، اور تدبر اور غور سے پڑھنا چاہیے اور اس پر عمل کیا جاوے۔ بس یہ
صورت اسی وقت ہو سکتی ہے جب اس کی اہمیت کا اندازہ ہو، اس سے خاص تعلق ہو. بس یہ اہمیت اور خاص تعلق ہم نے اپنے دلوں میں قرآن کریم کے لیے پیدا کرنا ہے. بعض لوگوں کے اس بہانے اور یہ کہنے کے کہ قرآن شریف سمجھنا بہت مشکل ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعض نادان لوگ کہا کرتے ہیں کہ ہم قرآن کریم کو نہیں سمجھ سکتے، اس واسطے اس کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے کہ یہ بہت مشکل ہے. یہ ان کی غلطی ہے. قرآن شریف نے اعتقادی مسائل کو ایسی فصاحت کے ساتھ سمجھایا ہے جو بے مثل اور بے مانند ہے، اور اس کے دلائل دلوں پر اثر ڈالتے ہیں. یہ قرآن ایسا فصیح اور بلیغ ہے کہ عرب کے بادیہ نشینوں کو جو بالکل ان پڑھ تھے سمجھا دیا تھا. پھر اب کیوں کر اس کو نہیں سمجھ سکتے؟ اس زمانے میں تو ہم پر اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کرتے ہوئے اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھیجا ہے، جنہوں نے صرف ظاہری احکام ہی نہیں ہمیں بتائے بلکہ گہرے حقائق و معرف قرآن کریم کے ہمیں کھول کر بیان کر دی. وآخرین منہم لما یعلقوا بہم کا فیض ہمیں پہنچایا ہے. بس اس خزانے سے ہمیں جواہرات جمع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں دیے، اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم اس سے حقیقی محبت کرنے والے نہیں بنیں گے. دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جماعت سے باہر مسلمانوں میں جن کی قرأت بڑی اچھی ہے، انعامات حاصل کرتے ہیں، بڑی بڑی ریکارڈنگ کیسٹوں کی دنیا میں چلتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بعض ایسے بھی ہیں جن میں سے اچھی قرأت کرنے والوں میں سے جن کو قرآن کریم کے معنی اور مطالب کا نہیں پتہ، بلکہ بڑے بڑے علماء کو نہیں پتہ لگتا. تبھی تو اسلام میں بہت عرصہ ناسخ و منسوخ کا ایک مسئلہ چلتا رہا ہے آیات کا، اور پھر ابھی بھی بعض آیتوں کی سمجھ نہیں ان کو آتی، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا مسئلہ بھی ایک ہے. تو بہرحال ان کے معنی و مطالب سے ناشنا ہے. اس بارے میں ایک بڑی انظار کرنے والی ایک حدیث ہے جو حضرت عباس بن عبد المطلب روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ وہ زمانہ آنے والا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو ڈینگے ماریں گے کہ ہم سے بڑا قاری کون ہے، ہم سے بڑا